حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ، اس کی مثل دوسرا کوئی عمل نہیں۔ روزہ اتنا بڑا عمل ہے، انسان کو نفع دینے والا، مسلمان کو فائدہ پہنچانے والا، کہ اس جیسا دوسرا کوئی عمل یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان کیا۔ اب روزہ اتنی بڑی سعادت ہے، اور کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کھانا پینا ہے۔ جس وقت اس نے کھانے سے روک دیا اس وقت رک جانا ہے، جس وقت اجازت دی ہے اس وقت کھا لینا ہے، لیکن نفع اتنا ہوگا کہ حضور فرماتے ہیں اس جیسا دوسرا عمل ہی کوئی نہیں، اتنا فائدہ مند کام ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کے لیے سارا سال جنت سجا دی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو لے کر رمضان سایہ فگن ہوتا ہے، اس کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اور رمضان آتا ہے تو کریم کے کریمانہ فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کریمانہ فیصلے، ایک کریمانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے ہی دروازے کھول دو، اس کو راستہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایک انوکھی بات بھی آپ سے کرنی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نا مجرموں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کس کس جگہ کچھ فسادی لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا ملک میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہے، اور وطن کے لوگ اور وطن کو اس سے فائدہ ہوگا، استفادہ کریں گے لوگ اس کے آنے سے، وہ کیا کرتے ہیں ان فسادیوں کو پہلے بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کے کوئی خرابی کرے، وہ منع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لے، سمجھ لے، حضور فرماتے ہیں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافیاں مانگنی ہے، اور رمضان کی ہر رات میں 70 ہزار یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ تو یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو، خرابی نہ کرے کسی قسم کی اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے۔ اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے، اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے، تم نے سستی کا مظاہرہ کیا، تم نے اور اب دیکھیں جب اتنے بندوبست کیے تمہارے لیے، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا، تمہارے لیے جو فساد پیدا کرنے والا شیطان تھا وہ بھی قید، لیکن اگر تم پھر بھی عمل نہ کرو، پھر بھی مسجد نہ ہو،
تو پھر حدیث پاک سن لے اس طرز کی. شاید یہ منفرد حدیث ہے کتب احادیث اور تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مسجد میں جمع ہو جاؤ میرے ممبر کے پاس. لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک قدم ممبر کی سیڑھی پہ رکھا, فرمایا آمین. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو صحابہ کو بڑا تجسس ہوا. انہوں نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے, بندہ نوازی کرے, ہماری رعایت کر دے, یہ کیا معاملہ تھا؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. یہ رحمت للعالمین نبی کی بات سنا رہا ہوں. حضور کریم ہے, کریم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا. میں نے کہا آمین. اور کریم فرمانے لگے پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا, جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا, جس کو ماہ مبارک, ماہ نور و سرور, ماہ طیب, ماہ مبارک رمضان ملا, پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا, وہ ہلاک ہو جائے. تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئی, نعمتیں بھی زیادہ ہو گئی, رکاوٹ ڈالنے والا, رخنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا, تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے, رجوع ہی نہ کرے, تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے, پھر وہ برباد ہو جائے. جب اتنی سعادتیں موجود ہیں, اتنے بندوبست کیے گئے ہیں, جنت کو سجایا گیا ہے. رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے. ایک تو روزہ رکھنا ہے. کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں, پنجابی بہانے, میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نا پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا. اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے, تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, بالکل معمولی سے, کوئی ایسا عذر نہیں, روزہ چھوڑ دیتے. ذرا ذرا سی باتیں لے کر لوگ, آپ یقین کریں, اہمیت کو نہیں سمجھتے, اور بعض صرف سست ہیں, غافل ہیں, منہ پھیرے ہوئے. اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا, ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے, حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, زندگی بھر بھی روزے رکھے, وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے مل رہی تھی. اتنی بڑی بات ہے, آپ اس کو سمجھ لیں. اتنے سعادت افروز روزے رمضان کے. تو کوشش کریں, اپنے آپ کو مینج کریں, مینٹین کریں چیزوں کو, اپنی صحت کا خیال کریں. میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان سے پہلے جو ایام ہے پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں, تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو, اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے. دوسری بات ہے رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے. حضور حضرت جبریل کو پارا سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے. یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا. اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے, ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی کوشش کریں.
ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک پارا گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارا مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنا، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا ہے وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں، بھول گئے۔ کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے۔ کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے، پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا۔ رمضان کا مہینہ ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ، اس سے توفیق مانگنے کا مہینہ، اس کے حضور حاضر ہونے کا مہینہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب پوچھ لیا نا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حساب یسیرہ یہ ہے کہ وہ مہربانی فرمائے اور فیصلہ جب کرے تو کرے ہی درگزر والا، فرمائے جا تجھے معاف کیا۔ رمضان کا خاص مہینہ ہے، سحری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطار میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں ہیں۔ اس دفعہ اس کے حضور عرض نہ کریں کہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں، دل نہیں کرتا تھا ایسا ہو، پر انجان تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی کمزوریاں ہو گئیں۔ رمضان آ رہا ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، بڑا خوبصورت موقع۔ بھائیوں، رمضان کی ہر سحری کے بعد رب سے معافی مانگیں۔ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی امت مسلمہ لیکن ہر گلی میں کمزور ہے، ہر جگہ رسوائیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، ہم چاہ کے بھی اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے پاس ایسے ایسے جوان آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بتائیں نا ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے، ہمیں بتائیں نا۔ یہ ہماری بے بسی، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تو خوب استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ رمضان کی ہر صبح میں، ہر شام میں، ہر دن میں، ہر رات مصلی بچھا بچھا کے عرض گزار ہوں کہ مالک تو ہمیں معاف فرما۔ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، شیخ ابو الحسن کو میں پڑھ رہا تھا تو روتے جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے، روتے ہی جا رہے تھے۔ ایک شام ان کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور اس قدر زیادہ آہوزاری، تو فرمانے لگے میری بس اتنی خواہش ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملوں نا تو میرا رب مجھے ناراض نہ ملے۔ تو میں ہر وقت اس لیے تڑپتا ہوں کہ میرے اندر جو کوتاہیاں مجھ سے ہو گئی ہیں میرا مالک وہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے کوشش کی ہے زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی، لیکن نہیں، ہم سے ان کے حق ادا نہیں ہو سکے۔ کوشش کی ہے بہن بھائیوں پر توجہ دینے کی، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے۔ چاہیے تھا اولاد کی تربیت بڑی شاندار کرتے،
لیکن سہولتیں کچھ زیادہ دے بیٹھے، لاڈ پیار کچھ زیادہ کر سکے، ان کی تربیت کا بھی صحیح حق ادا۔ اللہ نے عزتیں زیادہ دی تھی، جواب میں ہماری خدمتیں تھوڑی، ہم اپنے رب کی بارگاہ کی حاضریوں کے بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ اس نے ہمیں نوازا زیادہ ہے، ہمارا شکر کم ہے، ہم اس کا حق ادا کرنے کا کام یہ ہے۔ میرے بھائیوں کے رمضان میں خوب استغفار کریں، ہم سے جو کمیاں رہ گئی ہیں اس پورے ماہ مبارک میں، اپنے مالک سے عرض کریں کہ مالک اس ماہ مبارک میں جنہیں تو معاف کرنے والا ہے ان میں ہمارے بھی نام شامل فرما، ہمارے بھی نام شامل فرما۔ اور بھی عرض کرنی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے رمضان میں جو ہم سے بچھڑ گئے، جو مٹی تلے جا کے آرام فرما ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک چونکہ بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور معافی مانگے ان کے لیے بھی، ہمارے اپنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، کہ اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی ٹھنڈا کرے، ان کے حال پہ بھی رحمت کی نظر کرے، ان کے لیے بھی مالک آسانیاں کرے۔ خوب دعائیں مانگے رمضان میں، خوب دعا۔ اور جو محتاج ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہیں، جن کو زمانہ گزر گیا ہے، دوستوں کو، احباب کو، مخیر حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے وہ بھی تھوڑی توجہ کریں۔ اس سال رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کریم کی بارگاہ میں اپنی ساری تکلیفیں بیان نہ کرے۔ بیمار بھی آئیں، مقروض بھی آئیں، تنگ دست بھی آئیں، بے اولاد بھی آئیں، کمزور بھی آئیں، سارے جھکیں، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اس سے بخشش کا سوال کریں، رحمت کا سوال کریں، کرم کا سوال کریں۔ وہ بڑا ہی کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کروں، بس آنے کی دیر ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کر۔ چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر بہت کرنا ہے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی۔ آپ کے پاس مواقع موجود ہے معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا تو تم نے کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بےہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا، انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا ہے۔ کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی
حفاظت بھی کرنی. پھر آگے چلیے 5ویں گزارش. نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے, تو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے. شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں. 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا, اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا. یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا, یہ مشکات میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا. اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا. کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی. اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے, تہجد کی نماز بھی لیا ہے, صلاۃ اللیل بھی لی ہے, لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا. مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا. اگر تھوڑی سی نہ طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے, میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے, بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے, بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں 3 گھنٹے بیٹھیں. میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو چلے جاتے ہیں اس علاقے میں, کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں, شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں, امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے. کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا, یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں. میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں. روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے. ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے, تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے. کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں. میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت, تھوڑا, اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد. اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی, میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے. سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی. اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے. تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے, بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں, بچے بڑی خوبصورتی سے, تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ. اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے, اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے, فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے. تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے, شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے, انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی. ایک تو تراویح, روزہ, تراویح, اور تیسری بات ہے سحر اور افطار. یہ جو سحری اور افطار, یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے, سحری کا نام و نشان نہیں تھا, روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے.
اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی افطار کا وقت ایسا ٹائم ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے۔ مہنگائی ذرا عروج پہ چلی گئی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، مجھ سے نا لوگ دعا کے لیے مجھے کہتے کہتے اپنے کئی دکھ بتا دیتے۔ تھوڑا سا نا افطاریاں مہربانی فرمائیے گا سیاسی نہ کیجیے گا۔ وہ جن سے مال لیتے ہیں، وہ جن کو مال دیتے ہیں، وہ جن سے ووٹ لینے ہیں، وہ جنہوں نے ووٹ لینے ہیں، اس بنیاد پر سحر افطار کے بندوبست نہ کریں رضا الہی کے لیے۔ میرے محبوب فرماتے جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، ذرا دیکھنا غریبوں کے گھروں کو جھانکنا، ذرا اپنے عزیزوں میں ایک نظر دوڑا لینا، ذرا رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے ہی غرباء تک راشن پہنچا دینا، ان کی فکر دور ہو جائے، وہ پہلی شام ہی اپنے بچوں کے ساتھ آسودہ حال ہو کے بیٹھے۔ دیکھ لینا یہ نہ ہو کہ ایک بھائی کھل کے کھا رہا ہو اور دوسرے کے بچے منتظر ہوں کہ آج سحر افطار میں کیا کرنا ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھ لینا، ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا میں اسے مومن ہی نہیں جانتا جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے۔ تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر ڈال لینا، المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال پانی سے، حلال روٹی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ پھر اعتکاف آئے گا، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے کٹ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جانا، کچھ رات کی عبادتیں، کچھ تنہائی کے اذکار، کچھ درود و سلام کا ذوق، یہ ان ساری خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی اعتکاف بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں، جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا، اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے۔ آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی۔ تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے، وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا۔ ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے۔ ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام زیبائش کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، لیکن 20 تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں،
सारा दिन सोए रहते, पता नहीं वो इतने महंगे महंगे कपड़े किस लिए खरीदते। ईद की नमाज पढ़ी, सो गए, और भाई आपका फोन बंद था जी, मैं सो रहा था जी। तो भाई वो जो आपने 1.5 महीना दर्जी के पास आना जाना लगाया, वो किस मकसद का? रात कोई पहनना तो कोई पुराना जोड़ा पहन लेते। ऐसी मुसीबत क्या बनी हुई? इतने महंगे कपड़े खरीदे, इतना महंगा जूता लिया, और दिन सारा सो के गुजार दिया। जाती अखराजात कम करें। पता क्या है, फर्क बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है।